यूनिवर्सिटी का मेन गेट जैसे ही खुला, फिजा में काली चमकती हुई ऑडी कार के टायरों की सनसनाहट गूंजी। कार फुल स्पीड में घूमी और एक परफेक्ट ड्रिफ्ट मारती हुई वीआईपी पार्किंग लॉट के सेंटर में जाकर रुकी। कार का इंजन एक भारी गरज के साथ बंद हुआ तो वहां मौजूद स्टूडेंट्स का हुजूम वहीं फ्रीज हो गया। कार का डोर खुला। सबसे पहले एक सफ़ेद महंगे स्नीकर ने ज़मीन को छुआ। कार से ज़ारून शाह बाहर निकला। ज़ारून शाह यूनिवर्सिटी का सबसे पॉपुलर, अमीर और रूबदार लड़का, जिसका सरनेम शाह ही उसके ख़ानदानी दबदबे को जाहिर करने के लिए काफ़ी था। उसने गहरे नीले रंग की लूज जीन्स और उसके ऊपर एक ओवर साइज्ड ब्लैक लेदर जैकेट पहन रखी थी, जिसके अंदर की वाइट ग्राफिक टी शर्ट उसके रिलैक्स्ड लेकिन इंतहाई क्लासी लुक को परफेक्ट बना रही थी। उसने बाएं हाथ से अपने ब्रांडेड काले चश्मे को थोड़ा नीचे किया और सामने खड़ी लड़कियों के हुजूम को देखा। बैकग्राउंड में पार्किंग में खड़ी एक दूसरी कार के स्पीकर्स पर आतिफ असलम का पॉपुलर गाना आधी रात चल रहा था, जो कैंपस की वाइब को मज़ीद हाइप दे रहा था। ओह माय गॉड, ज़ारून शाह को देखो, ये लूज जीन्स का स्टाइल इस पर कितना डैशिंग लग रहा है। जूनियर लड़कियों का एक ग्रुप पागलों की तरह एक दूसरे को कोहनियाँ मारने लगा। लेकिन ज़ारून का चेहरा हमेशा की तरह सपाट और मगरूर था। उसका यही एटीट्यूड यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट के दिल पर नक्श था। जब भी कैंपस का ये शोर उसे इरिटेट करता, वो खामोशी से अपना चश्मा उतार कर बाएं हाथ से साफ करने लगता था, और ये उसके गुस्से का फाइनल सिग्नल होता था कि अब उसके करीब कोई ना आए। उसी हुजूम के कोने में अलीज़े खड़ी थी, जो बिल्कुल एक गरीब घराने की इंतहाई मासूम, भोली भाली और बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसने कोई जीन्स नहीं पहन रखी थी, बल्कि वो रिवायती पाकिस्तानी लिबास में मलबूस थी। एक सादा सफ़ेद रंग का सूती कुर्ता जिस पर हल्की सी कढ़ाई थी, मैचिंग शलवार और सर पर सलीके से ओढ़ा हुआ गुलाबी दुपट्टा उसकी मासूमियत और पाकीज़ा रूह को चार चांद लगा रहा था। उस रिवायती लिबास में उसका हुस्न इतना खालिस था कि जो भी उसे देखता उसकी सादगी का दीवाना हो जाता। कंधे पर एक सस्ता सा कपड़े का बैग लटका हुआ था और उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में ज़ारून शाह की कार देखकर कोई हसद नहीं, बल्कि एक अजीब सा डर था। वो जब भी पैनिक होती, वो अपने बाएं हाथ की एक सस्ती सी सिल्वर अंगूठी को मरोड़ने लगती। वो लेफ्ट हैंडेड थी और मासूमियत में चलते चलते चीज़ों से टकरा जाना उसका रोज़ का प्रॉब्लम था। मैं कह रहा हूँ अलीज़े, अगर इस बार साइंसी प्रोजेक्ट का डेटा गायब हुआ ना, तो सर उस्मान हमें फेल करके इसी कैंपस के लॉन में ज़िंदा दफन कर देंगे। उसके मुखलिस दोस्त हारून ने अपने पुराने बैग से आलू वाला समोसा निकाल कर मुंह में ठूंसते हुए कहा, मेरा तो खौफ के मारे मेटाबॉलिज्म इतना हाई हो गया है कि इधर टेंशन बढ़ती है, उधर मुझे भूख लग जाती है। हारून, खुदा के लिए अपने इस पेट के इंजन को 2 मिनट का ब्रेक दो। मनाल ने हाथ में पकड़े पेन को कीबोर्ड की तरह टक टक करते हुए उसे घूरा। और अलीज़े, तुम प्रोजेक्ट की फाइल पॉलीथिन बैग में रखो। तुम्हारे इस उल्टे हाथ का एक झटका पूरे ग्रुप का करियर पंक्चर कर सकता है। कैंपस के कुछ सीनियर लड़के जो ज़ारून शाह की मगरूर शख्सियत से चिढ़ते थे और अलीज़े की मासूमियत का फ़ायदा उठाना चाहते थे, वो अलीज़े के पास आए। उनका लीडर, जो ज़ारून का हरीफ था, बोला, ओए लड़की, अगर तुम में हिम्मत है तो जाकर उस ज़ारून शाह की रैगिंग करो। अगर तुमने उसका चश्मा उतार कर उसे बेवकूफ़ बना दिया तो हम तुम्हारे पूरे साल की सेमेस्टर फ़ीस खुद जमा करवाएंगे। बोलो, है हिम्मत? सेमेस्टर फ़ीस का नाम सुनकर अलीज़े के मासूम जहन में अपने गरीब बाप का चेहरा घूम गया, जो दिन रात मेहनत करके उसकी पढ़ाई के पैसे जोड़ते थे। उसने डरते डरते अपने दुपट्टे के पल्लू को उंगलियों में जकड़ा, अपनी अंगूठी को घुमाया और मासूमियत से कहा, सच में आप लोग फ़ीस दे देंगे? हाँ बिल्कुल, जाओ, वो सामने खड़ा है। लड़कों ने उसे आगे धकेल दिया। अलीज़े दिल में पक्का इरादा करके हाथ में एक खुला हुआ इंक पेन पकड़े ज़ारून शाह की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम कांप रहे थे और मासूमियत उसके चेहरे से लहक रही थी। लेकिन जैसे ही वह ज़ारून के 5 मीटर के दायरे में पहुंची, उसका जूता फर्श पर लगी एक मोटी सी वायरिंग पट्टी से बुरी तरह अड़ गया। अगले ही लम्हे अलीज़े का पूरा बैलेंस आउट हो गया। उसके बाएं हाथ में मौजूद गहरे नीले रंग का खुला हुआ इंक पेन रॉकेट की तरह हवा में उड़ा और सीधा जाकर सामने खड़े ज़ारून शाह की ब्रांडेड सफ़ेद टी शर्ट के एंड सेंटर में हिट हुआ। नीले रंग की स्याही ज़ारून के सीने पर ऐसे फैल गई जैसे किसी ने होली का रंग फेंक दिया हो। पूरे पार्किंग लॉट में ऐसी खामोशी छा गई जैसे सबका ऑक्सीजन बंद हो गया हो। लड़कियां जो ज़ारून के पीछे मरी जा रही थीं, शॉक्ड होकर रुक गईं।
ریگنگ کا ٹاسک دینے والے لڑکے بھی خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ زارون شاہ کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے انتہائی سلو موشن میں نیچے اپنے سینے کو دیکھا جہاں سیاہی اس کی مہنگی ٹی شرٹ کے ریشے ریشے میں گھس رہی تھی۔ اس نے ایک لمبا ٹھنڈا سانس لیا، اپنے چہرے سے آہستہ سے برانڈڈ کالا چشمہ اتارا اور بائیں ہاتھ سے اسے اپنے رومال سے صاف کرنے لگا۔ کیمپس کا بچہ جانتا تھا کہ یہ وہ طوفان ہے جو سب کو بہا لے جائے گا۔ آئی ایم سو سوری، میں تو بس وہ نیچے وائر تھی، میرا پیر اڑ گیا۔ علیزے نے اپنے گلابی دوپٹے کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھامتے ہوئے اپنی معصوم لرزتی ہوئی آواز میں معذرت کرنی چاہی۔ اس کا غریب اور معصوم چہرہ ڈر کے مارے بالکل سفید ہو چکا تھا اور اس کی سلور انگوٹھی اب مکسر کی طرح تیز گھوم رہی تھی۔ زارون شاہ نے چشمہ واپس آنکھوں پر چڑھایا۔ اس کی گہری مغرور اور روبدار آنکھیں علیزے کے معصوم روایتی شلوار کرتے میں لپٹے ہوئے پانی سے بھری آنکھوں والے چہرے پر آ کر فکس ہو گئیں۔ زارون نے پہلی بار غور کیا کہ یہ لڑکی اس پورے کیمپس کے مصنوعی ہجوم سے بالکل الگ، بے حد خوبصورت اور سچی تھی، لیکن اس کے اندر کا غرور اب بھی بیدار تھا۔ جب وہ اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا تو اس کی ہائٹ علیزے کے پورے وجود کو اپنے سائے میں لے گئی۔ سوری۔ زارون شاہ کی آواز اتنی سرد اور نوکیلی تھی کہ علیزے کے کانوں میں چبھی۔ اگر آپ کے پاؤں آپ کے برین کے کنٹرول میں نہیں ہیں تو آپ کو یونیورسٹی کی ڈگری کے بجائے کسی فلیٹ روڈ پر واکنگ پریکٹس کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، میں نے مانا کہ غلطی ہوئی ہے، پر میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ علیزے کی معصوم خودداری جاگی تو اس نے روتے روتے بھی اپنے دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے اپنی تھوڑی اوپر کر کے زارون کی آنکھوں میں دیکھا۔ انسان ہوں، کوئی روبوٹ تو نہیں ہوں نا کہ ہر قدم ناپ تول کر رکھوں۔ آپ اس طرح غریب اسٹوڈنٹ سے اتنے روڈلی بات نہیں کر سکتے۔ غلطی انسانوں سے ہوتی ہے۔ زارون شاہ نے اپنی آڈی کار کی چابی کو ایک جھٹکے سے لوز جینز کی جیب میں ڈالا اور ایک انتہائی زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بالکل اس کے معصوم چہرے کے قریب جھک کر بولا، کسی چلتی پھرتی تباہی کی دکان سے نہیں۔ اپنے اس نیلے رنگ کو اپنے پاس سنبھال کر رکھیں مس علیزے، کیونکہ اگر اگلی بار آپ کا یہ انک پین یا آپ کا یہ مائنڈ لیس وجود میرے 5 میٹر کے دائرے میں بھی نظر آیا تو میں آپ کے گریڈز کا وہ حال کروں گا کہ آپ یونیورسٹی کا راستہ بھول جائیں گی۔ زارون شاہ وہاں سے اپنے مخصوص روپ کے ساتھ آگے بڑھ گیا، لیکن جاتے جاتے اس کا شولڈر علیزے کے شولڈر سے اس زور سے ٹکرایا کہ وہ 2 قدم پیچھے جا گری اور اس کی آنکھوں سے ایک معصوم آنسو اس کے خوبصورت گال پر بہہ نکلا۔ باپ رے! ہارون نے پیٹیز کا آخری کونا منہ میں ڈالتے ہوئے دھیمے سے کہا، علیزے، یہ تو واقعی میں خطرناک جھگڑے کا آغاز ہے۔ اس زارون شاہ کا ایٹیٹیوڈ تو بالکل کڑوی بلیک کافی جیسا ہے۔ اب ان لڑکوں کی شرط کے چکر میں ہمارے پروجیکٹ کا ستیہ ناش ہونا پکا ہے، کیونکہ یہی ہیرو ہماری فائنل جیوری کا اسٹوڈنٹ ہیڈ بن کر بیٹھا ہے۔ علیزے نے غصے اور رونے والی شکل بنا کر اپنی سلور انگوٹھی کو مروڑا اور اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے زارون شاہ کی جاتی ہوئی پیٹھ کو گھور کر غرائی۔ اسٹوڈنٹ ہے تو کیا اپنے آپ کو کنگ سمجھتا ہے؟ دیکھ لوں گی اس کی اس کالی کار اور اس کے اس پہاڑ جیسے ایگو کو میں۔ میرے بابا کی حلال کی کمائی کی فیس کا مذاق اڑایا ہے اس نے۔ زارون شاہ کے جانے کے بعد کینٹین کا ہجوم آہستہ آہستہ اپنی گپ شپ میں مصروف ہو گیا۔ علیزے ابھی تک وہیں کھڑی غصے سے اپنے دوپٹے کا پلو مروڑ رہی تھی، جبکہ ہارون نے موقع غنیمت جانا اور علیزے کا اداس چہرہ دیکھ کر اسے کینٹین کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ چل یار علیزے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب اس شاہ علی جا کے غم میں اپنے پیٹ کا نقصان تو نہیں کر سکتا نا، ہارون نے معصومیت سے کہا اور علیزے کا ہاتھ پکڑ کر کینٹین کی لکڑی کے بینچ پر لا بٹھایا۔ تمہیں ہر وقت بس کھانے کی پڑی رہتی ہے ہارون، وہاں میری عزت کا فالودہ بن گیا اور تمہیں چکن رول کی فکر ہے۔ علیزے نے منمانی کرتے ہوئے بینچ پر اپنا بیگ پٹکا۔ منال نے اپنی اینک درست کی اور ہنستے ہوئے بولی، علیزے، فالودہ تو واقعی بن گیا، لیکن زارون شاہ کی سفید شرٹ پر جو تم نے نیلے رنگ کا نقشہ بنایا ہے نا، وہ دیکھنے لائق تھا۔ مجھے تو لگتا ہے وہ اب 3 دن تک اس شرٹ کو صرف میں بھگو کر رکھے گا۔ شرٹ کی بات چھوڑو یار، ہارون نے کینٹین کے لڑکے کو آواز دیتے ہوئے کہا، چھوٹے 3 چائے اور 2 پلیٹ سموسے لاؤ، چٹنی زیادہ ڈالنا۔ پھر وہ علیزے کی طرف مڑا، بات یہ ہے علیزے کہ تم نے ریگنگ کا جو ٹاسک لیا تھا وہ ادھورا رہ گیا، چشمہ تو اترا نہیں، الٹا اس نے تمہیں اپنے غصے کا ڈیمو دکھا دیا۔ اب ہماری سیمسٹر فیس کا کیا ہوگا؟ میں نے فیس کے لیے نہیں کیا تھا،
अलीज़े ने बाएं हाथ की रिंग घुमाते हुए कहा। मैं तो बस उन लड़कों की बातों में आ गई थी, मुझे क्या पता था वो इंसान नहीं लोहे का गोला है। इतना एटीट्यूड तो हमारे मोहल्ले के थानेदार में भी नहीं होता। अरे वो तो ज़ारून शाह है भाई, कैंटीन का छोटा चाय की प्यालियां रखते हुए बीच में बोल पड़ा। उनकी कार का एक टायर हमारी पूरी कैंटीन की साल भर की आमदनी से महंगा है। आपने गलत जगह टक्कर ले ली बाजी। तुम अपनी चाय संभालो छोटे, हमें मशवरे मत दो। हारून ने समोसे पर टूटते हुए छोटे को भगाया। अलीज़े, मेरी एक बात याद रखना, दुनिया में दो चीज़ों से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, एक जलती हुई स्त्री और दूसरा ज़ारून शाह। दोनों ही बंदे को जलाकर राख कर देते हैं। अलीज़े हारून की इस अजीब व गरीब लॉजिक पर पहली बार खुलकर हंसी। उसकी मासूम और खूबसूरत मुस्कुराहट ने कैंटीन के उदास माहौल को एकदम खुशगवार बना दिया। वो अपने उल्टे हाथ से चाय की प्याली उठाते हुए बोली, चलो जो भी हो, कल फाइनल जरूरी है, मुझे बस अपने प्रोजेक्ट को पास करवाना है ताकि मेरे बाबा की मेहनत ज़ाया ना हो। उस ज़ारून शाह को मैं कल देख लूँगी। हाँ, कल वो स्टूडेंट हेड बनकर बैठा होगा। दुआ करो वो काली कॉफ़ी पी कर ना आए, वरना उसका एटीट्यूड और कड़वा हो जाएगा, मनाल ने डराते हुए कहा। और तीनों दोस्त कैंटीन की उस मस्ती और हंसी मजाक में कल के तूफान से बेखबर चाय के घूंट भरने लगे। अगले दिन यूनिवर्सिटी का मरकजी ऑडिटोरियम फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स की प्रेजेंटेशन के लिए मुकम्मल तौर पर सजाया गया था। हॉल के वक्त में एक लंबी मेज़ लगी थी जिसके पीछे प्रोफेसर उस्मान और उनके बिल्कुल साथ स्टूडेंट हेड की मखसूस कुर्सी पर ज़ारून शाह विराजमान था। आज उसने गहरे काले रंग की शर्ट पहन रखी थी जिसकी आस्तीन है उसने कोहनियों तक सलीके से मोड़ रखी थी और उसका हाथ उसके गाल पर टिका हुआ था। उसकी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी उसकी शख्सियत के रोब को मजीद बढ़ा रही थी। अलीज़े, हारून और मनाल अपने प्रोजेक्ट का बड़ा सा मॉडल उठाए स्टेज पर खड़े थे। हारून का पूरा जिस्म खौफ के मारे कँपा रहा था और वो बार बार अपने कोट के बटन बंद कर रहा था जैसे ऑडिटोरियम के अंदर ही कोई बर्फानी तूफान चल रहा हो। अलीज़े मासूमियत से अपनी फाइल को अपने सीने से लगाए घबराहट में बाएं हाथ की सिल्वर रिंग को तेज़ी से घुमा रही थी। सफ़ेद शलवार कमीज़ और हरे दुपट्टे में उसकी सादगी पूरे स्टेज पर सबसे अलग और खूबसूरत लग रही थी। सर, ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है जिसका बुनियादी कॉन्सेप्ट स्मार्ट सिटी नेटवर्क पर बेस्ड है। मनाल ने पूरे एतमाद के साथ प्रेजेंटेशन शुरू किया और लैपटॉप पर स्लाइड्स ओपन की। प्रोफेसर उस्मान ने अपने चश्मे के ऊपर से देखा और इस बात में सर हिलाया। बहुत अच्छा डिज़ाइन तो काफ़ी मैच्योर और जानदार लग रहा है। ज़ारून, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? ज़ारून शाह ने सुस्त रवि से अपना रुख उनकी तरफ किया। उसकी गहरी और रोबदार नज़रें सीधी अलीज़े के मासूम और हल्के से डरे हुए चेहरे पर गईं, जो घबराहट में अपने निचले होंठ को दांतों तले दबाए खड़ी थी। ज़ारून के होंठों पर एक हल्की सी तंज पाया मुस्कुराहट उभरी। उसने मेज़ पर रखी पेंसिल को अपनी उंगलियों में घुमाया। डिज़ाइन सतह पर तो अच्छा है सर, लेकिन इस प्रोजेक्ट की कैलकुलेशंस में इतने लूप होल्स हैं कि अगर इस मॉडल पर कोई शहर बनाया जाए तो वो अगले 24 घंटों में किसी जलजले के बगैर ही ज़मीन बोझ हो जाएगा। ज़ारून की भारी और रोबदार आवाज़ पूरे ऑडिटोरियम में गूंजी। अलीज़े का मासूम चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया। उससे अपनी मेहनत पर उंगली उठाना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने एक कदम आगे बढ़ाकर मेज़ पर हाथ रखा। एक्सक्यूज़ मी, आपको हमारे प्रोजेक्ट में लूप होल्स कहाँ नज़र आ रहे हैं? हमने पिछले 3 महीने दिन रात एक करके ये फिगर्स और डेटा सेट किया है, तो इसका मतलब है आपने 3 महीने सिर्फ अपना और अपने ग्रुप का टाइम वेस्ट किया है। ज़ारून ने उसी सर्द और कड़क लहजे में कहा और पेंसिल की नोक से शीट पर एक पॉइंट को हाईलाइट किया। यहाँ आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला बिल्कुल गलत है। एक लेफ्ट हैंडेड माइंड से इससे बेहतर ब्लेंडर की उम्मीद नहीं की जा सकती। आप मेरी पर्सनल लाइफ या मेरे लेफ्ट हैंडेड होने पर कमेंट नहीं कर सकते मिस्टर ज़ारून शाह, अलीज़े ने गुस्से से ऊंची आवाज़ में कहा तो पूरे ऑडिटोरियम में बैठे स्टूडेंट्स की गर्दनें उनकी तरफ घूम गईं। मैं यहाँ आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ मिस अलीज़े। ज़ारून शाह अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और मेज़ पर झुकते हुए उसके बिल्कुल सामने आ गया। अब इन दोनों के दरमियान सिर्फ चंद इंच का फासला था, जहाँ अलीज़े को ज़ारून के ब्रांडेड परफ्यूम की तेज़ खुशबू और उसकी गर्म सांसें साफ महसूस हो रही थी। मैं यहाँ सिर्फ आपकी नालायकी को हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका ये मॉडल परफेक्ट है तो इसे अभी लाइव टेस्ट करके दिखाएं, ठीक है? अगर मेरा मॉडल लाइव टेस्टिंग में पास हो गया तो आपको पूरे कैंपस के सामने मुझसे माजरत करनी होगी। अलीज़े ने चैलेंजिंग टोन में सीधा उसकी जादुई और गहरी आंखों में देखा। दोनों की नज़रों का ये टकराव इतना पावरफुल था कि पूरे रूम में एक अजीब सी रोमांटिक केमिस्ट्री और टेंशन फैल गई। और अगर ये फेल हो गया? ज़ारून शाह ने अपनी हाइट का फ़ायदा उठाते हुए उसके मासूम चेहरे पर बिखरी एक जुल्फ को अपनी उंगली की नोक से बिल्कुल आहिस्ता से पीछे हटाया। उसका ये सडन टच इतना शॉकिंग था कि अलीज़े की सांसें एक सेकंड के लिए रुक गईं और उसके गोरे गाल शर्म से दहक उठे। तो आप अपने इन हाथों से मेरे लिए रोज़ाना सुबह ब्लैक कॉफ़ी बनाकर लाया करेंगी पूरे 1 महीने तक, डील? हारून ने पीछे से मनाल का बाजू हिलाया और धीमे से बोला, यार मनाल, मुझे लग रहा है प्रोजेक्ट पास हो या फेल, हमारी चाय और कॉफ़ी का खर्चा अब ज़ारून भाई ही उठाएंगे। ये तो मियाँ बीवी वाला झगड़ा शुरू हो गया।
منال نے ہارون کی پیٹھ پر زور سے کوہنی ماری. چپ کرو ہارون, ادھر ہماری ڈگری کا سوال ہے اور تمہیں اپنی فری کافی کی پڑی ہے. علیزے نے زارون کی انگلیاں اپنے چہرے کے پاس سے جھٹکیں اور اپنی انگوٹھی کو مروڑتے ہوئے کہا, ڈیل. پیچھے کھڑے ہارون نے منال کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا, یار منال, ان دونوں کی تکرار میں جو ہائی وولٹیج ہے نا, اس سے تو پوری لیب کا ٹرانسفارمر اڑ جائے گا. مجھے تو لگ رہا ہے پروجیکٹ پاس ہو نہ ہو, ان کی یہ لڑائی پورے ڈپارٹمنٹ میں ہٹ ہونی ہے. منال نے ہنسی دباتے ہوئے جلدی سے ہارون کے بازو پر ایک زوردار کوہنی ماری. تو چپ کر ہارون, ادھر ہماری ڈگری کا سوال ہے اور تجھے اپنی فری کافی اور ان کے میاں بیوی والے جھگڑے کی پڑی ہے. تم دونوں خاموش رہو گے یا میں سر کو بلاؤں. علیزے نے لال چہرے کے ساتھ پلٹ کر دوستوں کو گھورا. زارون شاہ نے بنا کسی تاثر کے آگے بڑھ کر کی بورڈ پر ہاتھ رکھا. اس نے علیزے پر ایک آخری چیلنجنگ نظر ڈالی اور انٹر کا بٹن دباتے ہوئے سرد آواز میں کہا, ٹیسٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں. اگلے ہی پل کمپیوٹر اسکرین پر پروجیکٹ سکسیسفل کا میسج چمک اٹھا. ہارون اور منال اپنی سیٹوں پر خوشی سے اچھل پڑے. اوئے چل گیا, سچ میں پروجیکٹ پاس ہو گیا. علیزے کے چہرے پر ایک زبردست اور حسین جیت کی مسکراہٹ آئی. اس نے بڑے غرور سے زارون کی طرف دیکھا ٹاپر صاحب, میری وائرنگ بالکل پرفیکٹ تھی. آڈیٹوریم کے مین سٹیج پر جب زارون شاہ نے سب کے سامنے علیزے سے معافی مانگی تو وہاں موجود ہر اسٹوڈنٹ حیران رہ گیا. زارون جیسے سخت مزاج اور مغرور لڑکے نے آج تک کسی کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا تھا, لیکن آج علیزے کے بنائے ہوئے پروجیکٹ کی کامیابی نے اس کی انا کو گہری چوٹ پہنچائی تھی. علیزے اسٹیج پر بالکل خاموشی اور شرافت سے کھڑی تھی. اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی غرور یا نخرہ نہیں تھا, بلکہ وہ تو خود زارون جیسے ضدی سینئر کے منہ سے معافی کے الفاظ سن کر تھوڑی حیران اور گھبراتی ہوئی لگ رہی تھی. زارون نے غصے سے اپنے مکے بھینچے, اپنی فائلز اٹھائیں اور بغیر ایک سیکنڈ کے آڈیٹوریم کے بھاری دروازے کو جھٹکے سے کھول کر باہر نکل گیا. باہر کوریڈور میں آتے ہی زارون نے اپنی جیکٹ کا کالر ٹھیک کیا اور غصے سے ایک گہری سانس لی. اس کا تپتا ہوا دماغ اس وقت بدلے کی آگ میں جل رہا تھا. علیزے, تم نے سب کے سامنے مجھے جھکنے پر مجبور کیا ہے نا, اب تم دیکھنا زارون شاہ اپنی اس بے عزتی کا بدلہ کیسے لیتا ہے. اب اگلا وار میرا ہوگا اور ایسا ہوگا کہ تم خود اپنی ہار تسلیم کرو گی. اس نے خاموشی سے اپنے دماغ میں ایک چالاک پلان بنانا شروع کر دیا تھا. دوسری طرف آڈیٹوریم کے اندر ہارون اور منال بھاگتے ہوئے علیزے کے پاس آئے. ہارون نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا, واہ علیزے, تم نے تو کمال ہی کر دیا. تاریخ میں پہلی بار زارون شاہ کا یہ مغرور چہرہ دیکھنے لائق تھا. اب چلو, اس شاندار جیت کی خوشی میں کینٹین کی چائے اور سموسے تو بنتے ہیں نا. منال نے علیزے کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے مسکرا کر کہا, ہاں علیزے, سچ میں تم نے اپنی محنت سے پروجیکٹ پاس کروا ہی لیا. اب تم ریلیکس ہو جاؤ. زارون شاہ نے سب کے سامنے اپنی غلطی مان لی ہے. علیزے نے اپنے معصوم نظروں سے آڈیٹوریم کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے زارون گیا تھا اور آہستہ سے بولی, میں کسی کو نیچا نہیں دکھانا چاہتی تھی منال, میں تو بس اپنا پروجیکٹ پاس کروانا چاہتی تھی. جانے کیوں مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں اور اتنے غصے میں چلے گئے. ارے تو اتنی بھولی کیوں ہے علیزے, وہ تو بس چڑچڑا ہے. تم اب اس کے بارے میں مت سوچو اور چلو کینٹین چلتے ہیں, مجھے بہت بھوک لگی ہے. اگلے دن صبح 9 بجے شعبے کی سب سے بڑی جماعت میں طالب علموں کا ہجوم تھا. یہ آخری سال کا سب سے اہم لیکچر تھا, لیکن کلاس کی لڑکیوں کی توجہ پڑھائی سے زیادہ جماعت کے دروازے پر لگی ہوئی تھی. جیسے ہی دروازہ کھلا اور زارون شاہ نے قدم اندر رکھا, پہلی صف میں بیٹھی لڑکیوں میں ایک ہلکی سی سرگوشی دوڑ گئی. زارون نے سیاہ قمیض کے ساتھ سرمئی رنگ کا کوٹ پہنا ہوا تھا. ہاتھ میں مہنگی گھڑی اور بالوں کا انداز ایسا تھا کہ یونیورسٹی کی ہر دوسری لڑکی اس کے پیچھے پاگل تھی. وہ بنا کسی کی طرف دیکھے اپنے اسی مخصوص اور اکھڑ مغرور رویے کے ساتھ چلتا ہوا آخری بینچ کی طرف جانے لگا. راستے میں ایک لڑکی نے جان بوجھ کر اپنی پینسل نیچے گرائی تاکہ زارون کا دھیان اپنی طرف کھینچ سکے, لیکن زارون نے اس پینسل پر پیر رکھنے سے بال بچتے ہوئے بغیر دیکھے آگے قدم بڑھا دیے. پیچھے بیٹھے ہارون نے جب یہ تماشا دیکھا تو اس نے بیزاری سے اپنا منہ بنایا اور منال اور علیزے کی طرف جھک کر آہستہ سے بولا, اوے منال, علیزے, ذرا اس اکڑو خان کو دیکھو, ایسا چل رہا ہے جیسے یہ یونیورسٹی اس کے ابا جی نے خرید رکھی ہو. اور ان لڑکیوں کو دیکھو, پینسلیں ایسے گرا رہی ہیں جیسے زارون شاہ نہیں کوئی مغل اعظم گزر رہا ہو. منال نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا, بالکل صحیح کہا ہارون, یہ لڑکیاں بھی پاگل ہیں جو اس چڑچڑے اور مغرور انسان کے پیچھے گھومتی ہیں جس میں تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے. علیزے نے ہمیشہ کی طرح سادگی سے اپنی کتاب کھولی اور معصومیت سے بولی, تم دونوں بس کرو.
سر آنے والے ہیں، ہمیں اپنی پڑھائی پر دھیان دینا چاہیے، وہ جو بھی کرے ہمیں اس سے کیا۔ اسی وقت پروفیسر صاحب نے کلاس میں آتے ہی تختہ سیاہ پر ایک بہت ہی مشکل سوال لکھ دیا اور کہا جو بھی اس پروجیکٹ کے لاجک کا حل سب سے پہلے نکالے گا اسے سالانہ نمبروں میں اضافی رعایت ملے گی۔ پوری جماعت میں سناٹا چھا گیا۔ تمام لڑکیاں زارون کی طرف دیکھنے لگیں کہ ہمیشہ کی طرح وہی جواب دے گا۔ زارون نے قلم ہاتھ میں لیا اور بہت آرام سے بنا کسی پریشانی کے کاغذ پر لکھنا شروع کیا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا گھمنڈ تھا کہ اس سے بہتر کوئی حل نہیں نکال سکتا، لیکن دوسری طرف علیزے نے اپنی معصومیت میں بہت دھیان سے اس سوال کو دیکھا۔ اس نے اپنی کاپی نکالی اور تیزی سے قلم چلانے لگی۔ وہ پڑھائی میں بہت ذہین اور قابل تھی، بس زارون کی طرح دکھاوا کرنا نہیں جانتی تھی۔ سر، میں نے اس سوال کا حل نکال لیا ہے۔ اچانک علیزے کی نرم اور معصوم آواز پوری جماعت میں گونجی۔ سب نے حیرت سے علیزے کو دیکھا۔ زارون کا قلم ایک سیکنڈ کے لیے رک گیا۔ اس نے اپنی ٹھنڈی اور اکھڑ نظریں علیزے پر ڈالی۔ پروفیسر صاحب نے علیزے کی کاپی دیکھی اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بہت اعلیٰ علیزے، زارون سے بھی پہلے تم نے بالکل صحیح جواب ڈھونڈ لیا، زبردست۔ ہارون نے سب سے پیچھے بیٹھ کر فوراً اونچی آواز میں کہا، کیا بات ہے علیزے، ٹاپر صاحب کا ریکارڈ ہی توڑ دیا تم نے۔ پروفیسر نے ہارون کو گھورا۔ ہارون، خاموش رہو ورنہ کلاس سے باہر نکال دوں گا۔ ہارون نے فوراً معصوم بن کر اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی، جس پر منال اور علیزے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ زارون نے اپنی کاپی کو سختی سے بند کیا۔ جماعت میں سب کے سامنے علیزے کا اس سے آگے نکل جانا اس کی انا پر ایک اور گہرا وار تھا۔ اس نے علیزے کی طرف دیکھا جو بنا کسی غرور کے بہت شرافت سے پروفیسر کی بات سن رہی تھی۔ زارون کے دماغ میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ پہلے آڈیٹوریم اور اب کلاس روم میں میری پوزیشن۔ ہاں، علیزے، تم خود کو بہت ہوشیار سمجھنے لگی ہو نا؟ اب اس فیسٹیول کے کام میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم یہ ساری ہوشیاری بھول جاؤ گی۔ یونیورسٹی کا سالانہ فیسٹیول سر پر تھا اور شعبے کے سربراہ HOD کے کمرے میں تیاریاں عروج پر تھیں۔ زارون شاہ، جو فیسٹیول کا مین ایونٹ ہیڈ تھا، پروفیسر صاحب کے سامنے کھڑا فائلوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں آڈیٹوریم اور کلاس روم میں علیزے کے ہاتھوں میں لیمات کا کانٹا بری طرح چبھ رہا تھا۔ زارون، ڈیکوریشن اور لاجسٹک ٹیم کے لیے ہمیں کسی ایسے اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہے جو بہت محنتی ہو اور وقت کی پابندی جانتا ہو، پروفیسر صاحب نے چشمہ ناک پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ زارون کے لبوں پر ایک انتہائی باریک اور مکارانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی فائل بند کی اور بڑے مؤدبانہ لیکن چالاک انداز میں بولا، سر، میری نظر میں اس کام کے لیے علیزے سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ وہ پڑھائی میں تو اچھی ہے، لیکن ایونٹ مینجمنٹ کے اس بھاری کام میں اس کی صلاحیتیں اور نکھر کر سامنے آئیں گی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا نام اس ٹیم کی لاجسٹک ڈیوٹی کے لیے تجویز کرتا ہوں۔ پروفیسر صاحب زارون کی اس چالاکی سے بالکل بے خبر تھے۔ وہ تو سمجھے کہ زارون علیزے کی تعریف کر رہا ہے۔ انہوں نے خوش ہو کر سر ہلایا۔ بہت اچھے زارون، تمہاری یہ سوچ بہت مثبت ہے۔ علیزے کا نام فائنل کر دو اور اسے نوٹس بورڈ پر لگا دو۔ زارون نے دل ہی دل میں اپنی فتح کا جشن منایا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک تھی۔ علیزے، تم نے سب کے سامنے میری انا کو چیلنج کیا تھا نا؟ اب پروفیسر صاحب کے حکم کے سائے میں تمہیں ایسا الجھاؤں گا کہ تمہاری ساری معصوم ہوشیاری دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اگلی صبح کلاس ختم ہوتے ہی جیسے ہی علیزے، ہارون اور منال راہداری سے گزرے، نوٹس بورڈ پر طالب علموں کا ہجوم دیکھ کر رک گئے۔ علیزے نے جب لسٹ میں اپنا نام دیکھا تو اس کے معصوم چہرے پر پریشانی کے بادل چھا گئے۔ یہ میرا نام ڈیکوریشن اور لاجسٹک ٹیم میں کس نے لکھا؟ منال، تمہیں تو معلوم ہے نا مجھے یہ سب بھاری کام بالکل نہیں آتے۔ علیزے نے اپنی کتابیں سینے سے لگاتے ہوئے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ منال نے لسٹ کے اوپر بڑے حروف میں لکھا نام دیکھا، ایونٹ ہیڈ زارون شاہ۔ منال نے غصے سے اپنے ہاتھ کمر پر رکھے۔ یہ اور کون ہو سکتا ہے علیزے؟ یہ اس مغرور زارون کا کام ہے۔ اس نے خود پروفیسر صاحب کے سامنے تمہارا نام تجویز کیا ہوگا تاکہ وہ آڈیٹوریم والی معافی کا بدلہ یہاں نکال سکے۔ کتنا چالاک انسان ہے یہ۔ اسی وقت ہارون کندھے پر بیگ لٹکائے وہاں پہنچا۔ ارے کیوں صبح صبح اس ہٹلر کا نام لے کر اپنا دن خراب کر رہی ہو؟ ویسے علیزے، اگر زارون نے تمہیں لاجسٹک میں رکھا ہے تو سمجھو تمہیں یونیورسٹی کی سب سے اونچی سیڑھی پر چڑھ کر بھاری سامان اٹھانا پڑے گا۔ ہارون، تم چپ نہیں رہ سکتے، میری دوست پہلے ہی پریشان ہے۔ منال نے ہارون کو گھورا۔ ہوئی کول ڈاؤن، میں تو بس سچائی کی بات کر رہا ہوں۔ ہارون نے معصومیت سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ وہ تینوں فوراً کینٹین کے پیچھے والے اس پرانے اسٹور روم کی طرف بڑھے جہاں فیسٹیول کا سارا بھاری سامان اور ساؤنڈ سسٹم رکھا ہوا تھا۔ اسٹور روم کے بوڑھے انچارج چچا کرسی پر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ ہارون نے اپنی آستینیں اوپر چڑھائیں، کینٹین سے لائے ہوئے 2 گرم سموسے چچا کی میز پر رکھے اور مسکرا کر بولا،
چچا جان، یہ کینٹین کے سب سے خاص سموسے صرف آپ کے لیے ہیں، ذرا اسٹور روم کی چابی تو عنایت کیجیے، ہمارے سر پر ہٹلر کا حکم ناچ رہا ہے۔ چچا نے سموسوں کو دیکھا، پھر ہارون کی مسکراہٹ پر پگھل گئے اور چابی میز پر رکھ دی۔ چابی لیتے ہی ہارون نے تالا کھولا تو اسٹور روم کا بھاری دروازہ ایک چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ کھلا۔ اندر مٹی اور پرانے سامان کا ڈھیر تھا۔ یا الہی، اتنا بھاری سامان اور اتنی مٹی! علیزے نے اپنی معصوم بڑی آنکھیں پھیلائیں اور کھانستے ہوئے اپنے دوپٹے کا پلو ناک پر رکھا۔ تم فکر مت کرو علیزے، یہ ہارون چودھری کس دن کام آئے گا۔ ہارون نے بڑے فخر سے ایک بھاری لکڑی کا باکس اٹھانے کی کوشش کی، لیکن باکس اتنا وزنی تھا کہ ہارون کا منہ لال ہو گیا اور اس کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکلی جس پر منال اپنی ہنسی دبا رہی تھی۔ ابھی وہ تینوں سامان اٹھانے کی جدوجہد کر ہی رہے تھے کہ اسٹور روم کے دروازے پر زارون شاہ اکھڑ انداز میں آ پہنچا۔ اس کی ٹھنڈی نظریں مٹی سے اٹے ہوئے ہارون اور پریشان کھڑی علیزے پر پڑیں۔ مس علیزے، پون گھنٹہ گزر چکا ہے اور ابھی تک ایک بھی باکس آڈیٹوریم نہیں پہنچا، کیا تمہاری سستی کا جرمانہ پورے گروپ کو بھگتنا پڑے گا؟ زارون کی کڑک آواز اسٹور روم میں گونجی۔ علیزے نے دوپٹہ ہٹایا، اس کے معصوم چہرے پر مٹی کا ایک چھوٹا سا نشان لگا ہوا تھا جو اس کی سادگی کو اور بھی خوبصورت بنا رہا تھا۔ وہ بہت نرم لیکن صاف لہجے میں بولی، زارون، ہم سستی نہیں کر رہے ہیں، سامان سچ میں بہت بھاری ہے اور ہم تینوں مل کر ہی اسے اٹھا رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب کے سامنے میں نے صرف تمہاری صلاحیتوں کی ضمانت دی تھی، ان دونوں کی نہیں۔ زارون نے ہارون اور منال کو سرد نظروں سے گھورا۔ ہارون سے اب رہا نہ گیا، اس نے باکس نیچے پھٹکا اور زارون کے سامنے آ کر بولا، اوئے سی آر صاحب، زبان کو ذرا لگام دو، تم نے جان بوجھ کر پروفیسر صاحب کو پٹی پڑھا کر علیزے کا نام یہاں ڈلوایا ہے تاکہ کلاس روم کا بدلہ نکال سکو۔ زارون کے چہرے پر ایک سخت لکیر ابھری۔ اس کی انا کو ہارون کی یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور علیزے کے بالکل قریب آ کر دھیمی لیکن گہری آواز میں کہا، اگر اگلے 20 منٹ میں یہ سامان اسٹیج پر نہ ہوا تو نااہلی کی رپورٹ سیدھی ڈین آفس جائے گی۔ مس علیزے، انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ علیزے نے زارون کی غسیلی اور مغرور آنکھوں میں دیکھا، اس کی معصومیت میں اب ایک عجیب سا عزم تھا۔ اس نے بنا ڈرے کہا، ٹھیک ہے زارون شاہ، سامان وقت پر پہنچے گا اور علیزے اپنی ذمہ داری پوری کر کے دکھائے گی۔ زارون نے ایک آخری سرد نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈالی جہاں مٹی کا وہ نشان اب بھی موجود تھا اور پلٹ کر وہاں سے چلا گیا، لیکن جاتے جاتے اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ علیزے کی اس معصوم ضد نے اس کے مغرور دماغ کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ اگلے دن فیسٹیول کی گہما گہمی کے بیچ کینٹین میں اسٹوڈنٹس کا زبردست ہجوم تھا۔ علیزے ہارون اور منال کونے والی میز پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ علیزے مٹی اور تھکن سے بے حال تھی، لیکن اس کا معصوم چہرہ اپنی کامیابی پر پرسکون تھا۔ دوسری طرف زارون شاہ اپنے مخصوص مغرور انداز میں کینٹین کے وسط میں موجود ایک میز پر اکیلا بیٹھا فائلوں پر کچھ لکھ رہا تھا۔ ہارون نے شرارت سے زارون کی طرف دیکھا جو کینٹین والے کو چائے کا آرڈر دے چکا تھا۔ ہارون کے شرارتی دماغ میں ایک نیا فتنہ جاگا۔ جیسے ہی کینٹین کا ویٹر زارون کی پھیکی چائے لے کر کچن سے نکلا، ہارون نے چپکے سے اسے راستے میں روکا اور ویٹر کی نظر بچا کر چائے میں لال مرچ کا پاؤڈر جھونک دیا اور آہستہ سے بولا، لو بھائی، سی آر صاحب نے کہا ہے کہ چائے کڑک ہونی چاہیے۔ ویٹر معصومیت سے وہ تپتی ہوئی مرچوں والی چائے لے کر زارون کی میز پر رکھ آیا۔ زارون نے فائلوں سے نظریں ہٹائے بغیر چائے کا ایک بڑا گھونٹ بھرا۔ اگلے ہی سیکنڈ اس کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ اس کا پورا چہرہ غصے اور مرچ کی وجہ سے تپ کر سرخ ہو گیا۔ اس نے زور سے پیالی میز پر پٹکی جس سے کینٹین میں موجود تمام اسٹوڈنٹس چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ زارون نے تپتی ہوئی نظروں سے پورے ہال کا جائزہ لیا۔ اس کا دھیان سیدھا علیزے کی میز پر گیا جہاں ہارون منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہا تھا اور منال اسے گھور رہی تھی، جبکہ معصوم علیزے بالکل بے خبر چائے کی پیالی تھامے بیٹھی تھی۔ زارون کی انا نے فوراً یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ حرکت علیزے نے ہی اس کے فیسٹیول والے کام کا بدلہ لینے کے لیے کروائی ہے۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا علیزے کی میز پر کی طرف بڑھا۔ مس علیزے، کیا گھٹیا مذاق کرنے کی جرت کس نے کی؟ اگر بدلہ ہی لینا تھا تو سامنے سے آتی چائے میں مرچیں ملوانا کتنا سستا طریقہ ہے۔ علیزے نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھیں پھیلائیں۔ زارون، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو یہاں خاموشی سے بیٹھی ہوں۔ جھوٹ مت بولو، زارون نے سخت آواز میں کہا۔ ایسے میں کینٹین کے دوسرے کونے پر بیٹھے کچھ اوباش اور بدتمیز لڑکے جن کا فیسٹیول سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، علیزے کو دیکھ کر اونچی آواز میں فکرے کسنے لگے۔ ان میں سے ایک لڑکا جس کا نام دانیال تھا بولا، ارے یار، معصوم لڑکی کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ اگر کافی پینی ہے تو ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہ سن کر اس کے دوست زور سے ہنس پڑے۔ یہ سنتے ہی ہارون کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ اپنی کرسی سے اچھلا، میز پر ہاتھ مارا اور دانیال کی طرف بڑھا۔ اوے بدتمیز انسان، اپنی زبان کو لگام دو ورنہ یہی کینٹین میں تمہارا حشر خراب کر دوں گا۔ دانیال اور اس کے 4-5 دوست بھی اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو گئے۔ دانیال نے ہارون کا گریبان پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بڑے ہیرو بن رہے ہو چودھری صاحب، دیکھو تو صحیح تم کیا کرتے ہو۔ ہارون پیچھے ہٹنے کے بجائے ان سے بھیڑنے ہی والا تھا کہ کینٹین میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ہاتھ نیچے کرو،
एक कड़क और जानलेवा आवाज़ गूंजी। सबने मुड़कर देखा। ज़ारून शाह दानियाल और हारून के बीच में आकर खड़ा हो चुका था। उसका कद दानियाल से ऊंचा था और उसकी आंखों में इस वक्त जो गुस्सा था वो मिर्चों वाली चाय से कहीं ज़्यादा खतरनाक था। ज़ारून ने दानियाल का हाथ झटके से पीछे किया और उसके बिल्कुल करीब आकर इंतहाई अक्खड़ और जानलेवा लहजे में बोला, दानियाल, ये यूनिवर्सिटी है और इस शोबे का सीआर हूँ मैं। अगर अगली बार शोबे की किसी लड़की की तरफ तुम्हारी नज़र भी उठी तो डीन ऑफिस का रास्ता बाद में आएगा। पहले मैं तुम्हारी हड्डियाँ सीधी करूँगा। अभी के अभी अपने इन लफंगे दोस्तों को लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ज़ारून का ये कड़क और ख़तरनाक रूप देखकर दानियाल और उसके दोस्तों की हवा निकल गई। वो बगैर कुछ बोले अपने बैग उठाकर कैंटीन से बाहर भाग गए। हारून ने अपनी आस्तीनें सीधी की और बड़बड़ाया, पे यार ज़ारून, मैं तो बस उसे मारने ही वाला था, तुम बीच में आ गए, मेरा हीरो वाला सीन ख़राब कर दिया। मनाल ने हारून का कान खींचा। चुप कर हारून, 5 लड़के थे वो, तुम हीरो बनने के चक्कर में अस्पताल पहुंच जाते। ज़ारून ने एक बार फिर अपनी सख्त और सर्द नज़रें अलीज़े पर डाली, जो अभी तक सदमे में ज़ारून को देख रही थी। उसके दिल में ज़ारून के उस रूप को देखकर एक अजीब सी इज्जत उभरी थी। लेकिन ज़ारून ने अपनी उसी पुरानी मगरूर आवाज़ में कहा, मिस अलीज़े, चाय वाला हिसाब अभी बाकी है। फेस्टिवल का फाइनल रिहर्सल ऑडिटोरियम के स्टेज पर शुरू होने वाला है, वहाँ पहुँचो। वो बिना रुके वहाँ से निकल गया। फेस्टिवल की शाम करीब थी और ऑडिटोरियम का पूरा स्टेज खूबसूरत रंग बिरंगी लाइट्स और लाउड स्पीकर से सज चुका था। स्टूडेंट्स का हुजूम हॉल में इधर उधर भाग रहा था। अलीज़े स्टेज के एक कोने पर खड़ी माइक्रोफोन के तार सीधे कर रही थी कि अचानक स्टेज की तेज़ लाइट सीधी उसके मासूम चेहरे पर पड़ी। ज़ारून शायद स्टेज के दूसरे कोने से चलता हुआ उसके बिल्कुल करीब आया। अब स्टेज पर उनके अलावा कोई नहीं था। हारून और मनाल नीचे हॉल में बाकी स्टूडेंट्स के साथ सामान संभाल रहे थे। अलीज़े, माइक की फ्रिक्वेंसी अभी तक सेट क्यों नहीं हुई? ज़ारून ने बिल्कुल पास आकर पूछा। उसकी सांसें अलीज़े के चेहरे को छू रही थी। अलीज़े ने माइक थामे हुए धीरे से ऊपर देखा। उसकी मासूम आंखों में अब कैंटीन वाले वाक़ये का असर था। ज़ारून, कैंटीन में जो कुछ हुआ उसके लिए शुक्रिया, लेकिन चाय में मिर्चें मैंने नहीं मिलाई थी, सच में। ज़ारून के लबों पर एक गहरी और मगरूर मुस्कुराहट आई। वो एक कदम और आगे बढ़ा, यहाँ तक कि अलीज़े की पीठ स्टेज के भारी लकड़ी के पोल से जा टकराई। ज़ारून ने अपना एक हाथ पोल पर रखकर अलीज़े को अपने हिसार में ले लिया। मैं जानता हूँ कि वो हरकत हारून की थी अलीज़े, ज़ारून ने इंतहाई धीमी, रसीली लेकिन कड़क आवाज़ में कहा, लेकिन तुम मेरी टीम में हो और ज़ारून शाह अपनी टीम के किसी मेंबर पर कोई फिक्रा बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो दानियाल हो या कोई और। अलीज़े का दिल इस गुर्बत की वजह से तेज़ी से धड़कने लगा। उसने ज़ारून के चौड़े सीने पर अपने मासूम हाथ रखे और उसे पीछे धकेलने की कोशिश करते हुए कड़क कर बोली, ज़ारून शाह, अपनी इस सीआर गिरी और मगरूर एटीट्यूड क्लासरूम तक महदूद रखो। स्टेज पर मुझे घेरने की कोशिश मत करो, हाथ हटाओ मुझसे। ज़ारून ने उसके मासूम और सुर्ख होते चेहरे को देखा। उसने अपना चेहरा अलीज़े के कान के और करीब किया। उसके बालों की एक लट को अपनी उंगली से पीछे करते हुए आहिस्ता से बोला, अगर हाथ ना हटाऊं तो क्या करोगी मिस मासूम? उसी वक्त स्टेज के नीचे खड़े हारून ने माइक का टेस्टिंग बटन दबा दिया और पूरे ऑडिटोरियम के स्पीकर्स में हारून की ऊंची आवाज़ गूंजी, हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। ओए मनाल, देख, स्टेज पर तो प्रोजेक्ट के साथ साथ कुछ और ही लाइव प्रैक्टिकल चल रहा है। अलीज़े ने फ़ौरन झटके से ज़ारून को पीछे धकेला और अपना दुपट्टा संभालते हुए स्टेज से नीचे भाग गई, जबकि ज़ारून शाह स्टेज पर खड़ा अपनी जैकेट का कॉलर ठीक करते हुए दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसकी अनाब आहिस्ता आहिस्ता अलीज़े की मासूमियत के आगे पिघल रही थी। कैंटीन वाले वाक़ये के चंद घंटों बाद ही यूनिवर्सिटी का माहौल अचानक इंतहाई खौफनाक हो गया। दानियाल अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए बाहर से 20-25 गुंडे लड़कों को लाठियों और लोहे की रॉड्स के साथ लेकर यूनिवर्सिटी के अंदर घुस आया। फेस्टिवल की रौनकें एकदम चीखों पुकार में बदल गईं। हर तरफ भागम भाग, अफरा तफरी और गहमा गहमी मच गई। ओए ज़ारून शाह, कहाँ छुपा है? बाहर निकल! दानियाल की गुस्सीली आवाज़ कॉरिडोर में गूंज रही थी और वो लोग सिस्टम्स और गुलदान तोड़ते हुए ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ रहे थे। ऑडिटोरियम के अंदर अलीज़े, मनाल और हारून खौफ से जम चुके थे। उसी वक्त ज़ारून शाह खड़ अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। उसने ऑडिटोरियम का भारी लोहे का दरवाज़ा अंदर से बंद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक दानियाल और उसके 8-10 साथी दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आए। आज तुम्हारी सीआर गिरी का जनाजा यहीं निकलेगा ज़ारून शाह। दानियाल ने लोहे की रॉड लहराते हुए अलीज़े की तरफ इशारा किया, और इस लड़की को तो हम अपनी ज़ुबान बंद रखो दानियाल। ज़ारून शाह की आवाज़ से पूरा ऑडिटोरियम कांप उठा। इससे पहले कि दानियाल का कोई गुंडा अलीज़े की तरफ बढ़ता, ज़ारून एक शेर की तरह उन पर झपट पड़ा। एक बहुत ही ख़तरनाक और वहशियाना लड़ाई शुरू हो गई। ज़ारून ने अकेले ही 3-4 लड़कों को उठाकर स्टेज के तख्तों पर पटक दिया। हारून ने भी अपनी आसीनें चढ़ाई और ज़ारून का साथ देने के लिए कूद पड़ा। ओए, मेरे भाई को हाथ मत लगाना! हारून ने एक गुंडे को पीछे से दबोच लिया, जबकि मनाल ने स्टेज का भारी माइक स्टैंड उठाकर एक लड़के के सर पर दे मारा। मनाल और हारून भी उस मारपीट में पूरी तरह बिगड़ चुके थे, लेकिन गुंडों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। लड़ाई के दौरान पीछे से एक लड़के ने ज़ारून के सर पर लोहे की रॉड से ज़ोरदार वार किया।
زارون کے سر اور منہ سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا. وہ لڑکھڑایا لیکن اس نے علیزے کے معصوم چہرے پر خوف کے آنسو دیکھے تو اس نے اپنی آخری طاقت جمع کی اور دانیال کو اٹھا کر اسٹیج کے نیچے پھینک دیا جس سے دانیال بے ہوش ہو گیا. ہارون، منال، علیزے کو لے کر بھاگو، زارون نے زخمی حالت میں چلاتے ہوئے کہا. باقی گنڈے باہر سے اپنے دوسرے ساتھیوں کو بلانے کے لیے دوڑے. اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہارون اور منال نے زارون کو کندھوں کا سہارا دیا جس کا جسم خون سے لت پت ہو رہا تھا اور وہ نیم بے ہوش ہو رہا تھا. علیزے روتے ہوئے ان کے آگے آگے بھاگ رہی تھی. یونیورسٹی کے کوریڈور میں دانیال کے باقی گنڈوں کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں. ادھر چلو، اسٹور روم کی طرف، علیزے نے روتے ہوئے اشارہ کیا. وہ چاروں بھاگتے چھپتے اور گنڈوں کی نظروں سے بچتے ہوئے کینٹین کے پیچھے والے اسی پرانے اسٹور روم میں گھس گئے اور اندر سے کنڈی لگا کر اندھیرے میں بیٹھ گئے. باہر پولیس کے سائرن کی آوازیں دور سے سنائی دینے لگیں جس کا مطلب تھا کہ گنڈے اب بھاگ رہے تھے. اسٹور روم کے گھپ اندھیرے میں صرف ان کی ہانپنے اور علیزے کے سسکنے کی آوازیں آ رہی تھیں. ہارون اور منال نے زارون کو احتیاط سے لکڑی کے ایک بڑے باکس کے سہارے بٹھایا. زارون کے سر، ماتھے اور منہ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا اور وہ درد کی شدت سے اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھا. علیزے تڑپ کر اس کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی. اس کی معصوم آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری تھی. زارون، پلیز اپنی آنکھیں کھولو. زارون، تمہیں بہت خون نکل رہا ہے، میری وجہ سے یہ سب ہوا. زارون نے بہت مشکل سے اپنی بھاری آنکھیں کھولیں. اس کا وہی پرانا مغرور چہرہ اب زخموں سے چور تھا لیکن اس کی آنکھوں میں علیزے کے لیے ایک گہرا نشہ تھا. اس نے انتہائی کمزور اور دھیمی آواز میں کہا، میں نے کہا تھا نا مس معصوم، میں اپنی ٹیم کے کسی ممبر پر فقرہ برداشت نہیں کرتا. علیزے نے زارون کو مزید بولنے سے روکنے کے لیے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے ریشمی دوپٹے کا ایک پلو پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے پھاڑ دیا. تم اب بالکل خاموش رہو گے. علیزے نے روتے ہوئے انتہائی محبت اور فکر سے دوپٹے کا وہ پھٹا ہوا ٹکڑا زارون کے ماتھے اور سر کے زخم پر رکھا اور اسے کس کر باندھنے لگی. جیسے ہی علیزے کی معصوم انگلیاں زارون کے چہرے کو چھوئیں، زارون کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. اس نے اپنا ایک خون آلود ہاتھ اٹھایا اور علیزے کے کانپتے ہوئے معصوم ہاتھ پر رکھ دیا. علیزے، زارون کی آواز میں اب وہ پرانی سختی بالکل ختم ہو چکی تھی. صرف سچی محبت کا احساس تھا. میری انا تمہاری اس معصومیت کے سامنے ہار گئی ہے. I'm sorry. علیزے نے آنسو صاف کرتے ہوئے زارون کے چہرے کو دیکھا. اس کے دل میں زارون کے لیے چھپی محبت اب پوری طرح باہر آ چکی تھی. مجھے تمہاری کوئی معافی نہیں چاہیے زارون، بس تم ٹھیک ہو جاؤ، میں اب تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گی. پیچھے اندھیرے میں بیٹھے ہارون نے اپنے کپڑے جھٹکے، اپنا چشمہ ٹھیک کیا اور منال کی طرف دیکھ کر دھیمے سے مسکرایا. اوہ منال، دکھ رہا ہے ہماری ڈگری کا تو پتہ نہیں لیکن ان دونوں کا لائف رومانٹک پروجیکٹ اب پوری طرح کامیاب ہو گیا ہے. منال نے روتے روتے ہنس کر ہارون کے سر پر ہلکی سی چوٹ ماری. تم کبھی نہیں سدھرو گے ہارون. لیکن سچ میں یہ تکرار اب ہمیشہ کے لیے محبت میں بدل گئی ہے. پولیس کی گاڑیاں یونیورسٹی میں داخل ہو چکی تھیں اور اسٹور روم کے باہر روشنی پھیل رہی تھی. زارون شاہ نے علیزے کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا اور علیزے نے مسکرا کر اپنا سر اس کے چوڑے کندھے پر رکھ دیا. یہ ان کی کڑک تکرار، سچی دوستی اور معصوم محبت کا ایک شاندار اور حسین اختتام تھا.